بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت محترم حاضرین کرام، باہمت مائیں، الخدمت کے مختلف پروجیکٹس کے محترم ڈونرز، والنٹیئر کلب کی بچیاں ہماری، اور دیگر تمام حاضرین، اسٹوڈنٹس، خواتین خانہ، السلام علیکم. میرے لیے اعزاز ہے آپ سب کے ساتھ اس خوبصورت محفل کے اندر اور اس بھرپور محفل کے اندر آپ سے چند کلمات کہنا اس پروگرام کی تھیم کے مطابق، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے تربیت اولاد کے چیلنجز دور حاضر میں. کچھ میں نے سلائیڈز بنائی تھیں، اگر ممکن ہوگا تو یہاں پہ چل جائیں گی، ورنہ پھر آپ کو ساری توجہ میری آواز پہ دینی پڑے گی، جو کہ امید ہے کہ میری ہر طرف پہنچ رہی ہوگی. تو ٹاپک بہت ضروری بھی ہے اور کچھ مشکل بھی ہے، لیکن ہم سب کی زندگیوں سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہاں زیادہ تر مائیں ہیں، اور اولاد کی تربیت ہم سب کا وہ ناگزیر کام ہے جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو تربیت اولاد سے پہلے، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی سی اناؤنسمنٹ سنی، اور وہ بہت دل کی بات تھی میرے، کہ وہ جو ماں تربیت کر رہی ہوتی ہے، خواہ وہ ابابیل کے بچے کی ماں ہے یا وہ اشرف المخلوقات انسان کے بچے کی ماں ہے، اس کے اندر اتنی کیا توانائی اور شعور ہے کہ وہ اس بچے کی تربیت کر سکے اس طرح سے جو کما حق ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے ایکسپیکٹڈ ہے، اس سے توقع کی ہے. جتنی پرندوں اور جانوروں سے توقع ہوتی ہے، اتنی ان کے ماں باپ کو، ان کے بڑوں کو، اس مخلوق کے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے، اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق سارے کام اپنے وظیفہ حیات میں پورے کرتے چلے جاتے ہیں. مسئلہ اشرف المخلوقات کا آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں دی ہیں. جب تربیت اولاد کی بات آتی ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کس حد تک ہم اپنی وہ صلاحیتیں بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے استعمال کر پائے، اس طرح سے کہ ہم اپنی جگہ ایک اپنے سے اچھا انسان اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں. اور اس کو چھوڑ کے جانے کا جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے، میں اگر ماں ہوں یا ایک باپ ہے، تو وہ جس دور میں وہ زندہ ہیں اس دور کے مطابق اس بچے کی تربیت کیسے کر پائیں. اس بات پہ آج ہم نے تھوڑی سی مل کے اس کو ہم نے آج سوچنا ہے. تو پھر جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس ابھی تک کی ساری بات سے، وہ یہ نکلتا ہے کہ تربیت اولاد سے پہلے تو پھر تربیت والدین ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ ایک بہت ضروری سٹیپ نہیں ہے جس کو ہم پہلی سیڑھی کے طور پہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آغاز کریں؟ تربیت والدین، جس کے لیے آج کل ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت دنیا میں علم جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور یہ علم کی بنیاد پہ ایک سکل ہے جو ڈیولپ کی جاتی ہے دنیا بھر میں، اور اس کے اوپر بہت سارے کورسز ہوتے ہیں جن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے. اور یہ پیرنٹنگ کا جو علم ہے اور اس کے نتیجے میں جو سکل بنتی ہے، یہ جو ترقی یافتہ دنیا آج کی کہلاتی ہے، جو اس وقت علوم و فنون کی بھی ترقی کے اوپر ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کے اوپر ہے. تہذیب کی بات ایک الگ ہے، لیکن علوم و فنون اور دنیاوی ترقی کے لحاظ سے جو تہذیبیں اس وقت عروج پہ ہیں، ان میں یہ پیرنٹنگ کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے، اتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت سے جوڑے جو ہیں وہ اولاد پیدا کرنے سے ہی کترانے لگے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کے تقاضے
پورے نہیں کر پائیں گے. دوسری طرف ہم ہیں, ایک ہماری سوسائٹی ہے جس میں ہم بالکل دوسری انتہا پہ ہیں. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ شادی کے نتیجے میں ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی, والدین بننا پڑے گا, اور اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے. وہ کسی ایک ٹرک وغیرہ کے پیچھے لکھا ہوا ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا پنجابی کا کہ عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں. تو ہماری جو ہے نا اس معاملے میں آپ سمجھیں کہ موجیں ہی موجیں ہیں. ہم صرف شادی پہ زور دیتے ہیں, اور شادی کیا ہوتی ہے لڑکی کے لیے تو یہ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کام والے کپڑے بنیں گے, فلاں ڈیزائنر سے میں نے جوڑا بنوانا ہے, فلاں اچھے سے اونچے سے ہال کو بک کرانا ہے, اس ایونٹ کمپنی سے ہم نے اپنے ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کرانے ہیں, ایونٹس کی ڈیٹیل کیا ہوگی, ایونٹس کی تعداد کیا ہوگی, 1 2 3 4, اس کے بعد کس فنکشن میں کیا کپڑا پہنا جائے گا. پھر ایک حد تک ایک طبقے میں یہ بھی شعور دیا جاتا ہے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی کہ سسرال میں فلاں فلاں کو تم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس پہ بھی بڑی دماغ سوزی ہوتی ہے. نہیں ہوتی تو والدین بننے پہ نہیں ہوتی. بچوں کی ایک جو بچے تو نہیں کہیں گے آپ جن کی شادی ہو رہی ہے, ان کی جو ایک ایموشنل ریڈینس ہوتی ہے ماں باپ بننے کے لیے, اس کا کوئی شعور سرے سے ہمارے ہاں پایا ہی نہیں جاتا. اور اس میں سب جو تعلیم کے لیول کے, اسٹیٹس کے لیول کے, سوشو اکنامک لیول کے, سب لوگ برابر ہیں تقریباً. پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے ترین بھی طبقے میں آپ دیکھ لیں تو یہ جو پیرنٹنگ کا شعور دینا نئے شادی شدہ جوڑے کو جو ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو ہم اس حوالے سے بدقسمتی سے دوسری انتہا پہ ہیں کہ ہم اس بات کو ضروری ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہی جو بچہ ہے یہ جب تھوڑا سا بڑا ہو کے مونٹیسری میں جائے گا, بڑی سی اچھی سی مہنگی سی مونٹیسری میں جائے گا, اس میں وہاں جو ٹیچر اس کو پڑھائے گی اس کو ایک بڑا مہنگا سا اور مشکل سا باقاعدہ پورا ٹریننگ کورس اٹینڈ کرنا پڑے گا اس بچے کو چند گھنٹے دن کے سنبھالنے کے لیے. بغیر مونٹیسری ٹریننگ کے کورس کے وہ چھوٹے بچے کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں سمجھی جاتی. لیکن وہی بچہ جن ماں باپ کے پاس 24 گھنٹے رہ رہا ہے ساری عمر کے لیے یا بلوغت تک کے لیے ان کی ذمہ داری ہے, ان کو کسی ٹریننگ, کسی کورس, کسی اویئرنیس, کسی شعور کے قابل سمجھا ہی نہیں جاتا. ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے, اس شادی کے نتیجے میں جب وہ ماں باپ بنیں گے تو کیا ہم نے ان کی کوئی اس معاملے میں کوئی شعور ان کو دیا ہے, کوئی ان کی ایموشنل ریڈینس کی ہے کہ کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا. ایک انسان آپ کے پاس آ رہا ہے جس کو آپ نے اپنے سے بہتر انسان بنا کے اس دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, اور اس میں بھی پری میرج کاؤنسلنگ بھی اس انداز کی کہ اس میں ان کو بتایا جائے کہ آپ کے اوپر نئی ذمہ داری کیا پڑنے والی ہے اور آپ سے نیا رول کیا ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ آپ نے آگے جا کے ادا کرنا ہے. جب یہ شعور نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ چائلڈ بیگیج سائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں نئے ماں باپ. یہ مشکل سی ٹرم ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ماں باپ نے جس انداز میں میری پیرنٹنگ کی, انہوں نے اس انداز میں کی جو ان کے ماں باپ نے کی تھی, اور اب میں اپنے بچے کی اسی انداز میں کروں گی اور میرا بچہ آگے اسی انداز میں. تو جو پیرنٹل سٹائلز ہیں بچے انہیرٹ کرتے چلے جاتے ہیں. جو میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا وہ میں نے اپنے بچوں کو دیا, جو میرے بچوں نے مجھ سے لیا وہ اپنے بچوں کے اوپر آگے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس بیگیج سائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں, ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ اس میں کیا چیزیں ہمیں آگے دینی ہے اور کیا نہیں دینی. اس میں ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ویسے ہی ہم نے کر دیا. اگر مجھے کل کو کسی بات کے اوپر والدہ نے یا والد نے غصے میں آ کے تھپڑ لگا دیا تھا تو وہی میں نے اپنے بچے کے ساتھ کرنا ہے,
یہ نہیں سوچنا کہ کیا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اس وقت ایموشنل اسٹیٹ یہ ہو، میری تو نہیں ہے، میں کیوں وہ دہرا رہی ہوں. تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایز سچ دہراتے چلے جاتے ہیں. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم رد عملی انداز میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا، میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں اپنے بچے کے ساتھ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسری انتہا پہ بچے کو لے جاتے ہیں. وہ رد عمل ہوتا ہے، یعنی ایز سچ کاپی جو ہے وہ بھی نقصان دے رہا ہے، رد عمل جو ہے وہ بھی نقصان دے رہا ہے. اور تیسرا ایک بیگیج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بیگیج کیری کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں یہ کمیاں رہ گئی ہیں، میں تو یہ بننا چاہتی تھی، میں تو یہ کرنا چاہتی تھی، مجھے یہ نہیں کرنے دیا گیا، مجھے اس کا موقع نہیں ملا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ان ساری ناکام حسرتوں کو، آرزوؤں کو ہم اپنے بچے کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ وہ میں تھی اور یہ وہ ہے، یہ اس کی زندگی ہے اور یہ اس کا وجود ہے اور یہ اس کی شخصیت ہے اور یہ اس کا دور ہے. اسی میں وہ آئیڈیلزم بھی آ جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو تو بس اس مقام پہ ہونا چاہیے، اگر یہاں پہ نہیں ہے تو میں اس کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی ہوتی. میرا ایک مسلسل کانفلکٹ اپنے اندر رہتا ہے، اپنے سے میں نامطمئن رہتی ہوں، میں اپنے سے نامطمئن ہوتی ہوں تو میں اپنے بچے سے نامطمئن ہوتی ہوں، اور ایک مسلسل میرے اور اس کے درمیان ایک غیر محسوس ٹسل چلتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جو میں اس کو دیکھنا چاہ رہی ہوں وہ نہیں ہو رہا. اور پھر جب ہم اس میں جو ہے وہ کئی دفعہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سختی کا سہارا لیتے ہیں. تو ایک ان کی امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے کہ اس کے چند سطریں میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، کیونکہ ہم دور حاضر کی بات کر رہے ہیں نا. تو امجد صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں. دور حاضر ہے نا، نئی دنیا، یہ وہ 30-35 سال 20-25 سال پرانا وقت نہیں ہے جس میں اس عمر میں تھی. اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی موج کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. تو یہ اس کا دور ہے، یہ اس بچے کا دور ہے جس کو ہم ٹھونس رہے ہیں اپنی ناکام حسرتیں، اپنی آرزوئیں، اپنا آئیڈیلزم، اپنا ایمبیشن. کئی دفعہ بہت ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں یہ ہوں تو میرے بچے کو تو بس ایسا ہونا چاہیے، ورنہ وہ میرا بچہ ہی کیا ہوا. اور بڑے ہم جسٹیفائی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو میں نہیں زندگی میں کر سکی میں اپنے بچے سے کروا لوں گی. بڑا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اس بات کے اوپر. یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، اس سے ہم اس کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں اس کے اپنے وجود سے، جو کہ پتہ نہیں کیا ہوتا اگر ہم اس کے اوپر یہ امپوز نہ کرتے، اور وہ اپنی اس زندگی میں جسٹیفائیڈ ہوتا اگر ہم اس کو اجازت دیتے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ بچے کے وجود کو تسلیم کریں. بچہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ وہ ہے. اور اکثر والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسا ہے اس کو وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو کسی درجے میں وہاں نہیں پاتے جہاں وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جس سٹیج پہ بھی میرا بچہ ہے اسے میں جانوں، اس کی نفسیات کو بھی جانوں، اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی جانوں کہ یہ اب کس فیز سے گزر رہا ہے، اس مرحلے پہ اس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، اس کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو سپورٹ کریں، اس کا مقابلہ نہ کریں، اس کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو، سوال ہی نہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں. یہ سیٹنگ بنانے کی بجائے اس کی ایک سپورٹیو سیٹنگ ہونی چاہیے کہ اچھا اگر وہ یہ چاہ رہا ہے تو لیٹ سی اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنے دین، اپنی ان ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے لیٹ سی کہ ہم اس منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ والا انداز نہیں رکھتے، مقابلے کا انداز رکھتے ہیں، یا حکم دینے کا یا جابرانہ انداز رکھتے ہیں یا سختی کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ
بچے مان تو جاتے ہیں اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بڑے فرما بردار ہیں، لیکن ان کی شخصیت دوغلی ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ کے سامنے تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں جس سے آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ دراصل اپنی اصل سیلف کو، اپنی اصل ویلیوز کو آپ کے آگے ایکسپوز کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی شخصیت آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی دوہری شخصیت ہو جاتی ہے، ایک فیک پرسنالٹی بن جاتی ہے جو آپ کے آگے کچھ اور ہے اور کسی اور کے آگے کچھ اور ہے. تو یہ ہم کرتے ہیں جب ہم بچے کو سپورٹیو ہونے کے بجائے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا حق کے والدینیت جتاتے ہیں اس کے اوپر کہ تمہیں تو ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں. تو یہ جو بیگیج ہے، یہ جو بیگیج کا سائیکل ہے، اس کو ہم نے بچے کے اوپر نہیں لادنا بلکہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا ہے اور حقیقت حال میں رہنا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے. جو وقت گزرنا تھا وہ تو گزر گیا. یا ہم ماضی کے اندیشوں میں اور ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جب ہم بچے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یا ہم مستقبل کے اندیشوں میں رہتے ہیں کہ اس کو تو یہ ہونا چاہیے، ہم اس لیے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ جو حقیقت حال کا اور لمحہ موجود کی لیونگ ہے نا، اس سے ہم اپنے آپ کو بھی محروم کر دیتے ہیں اور اپنے بچے کو بھی محروم کر دیتے ہیں. تو بچے کی تربیت جو ہے، اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو ہم اپنی تسکین کے لیے بچے کو پالیں، میں خوش ہو جاؤں، میرے ادھوری آرزوئیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جائیں، میرے خواب پورے ہو جائیں، میرے آئیڈیلز پورے ہو جائیں. یا اس سے بڑھ کے میں اپنے بچے کی تسکین کے لیے، اپنے بچے کے لیے اس کی تربیت کروں کہ یہ جس طرح کا انسان ہے، جو اس کا خوبیوں خامیوں کا مرکہ ہے، جو اس کی اسٹرینگس اور ویکنیسز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے. اور اس سے بھی ایک اچھا مرحلہ، اس سے بھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا بچہ جو ہے، مجھے اس کی تربیت اللہ کے لیے کرنی ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار انسان، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والا، اپنے خالق کو جاننے والا انسان بنے. میں اگر اس کے ساتھ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق اچھا ہو، کیونکہ میں اس کے آگے خدا کی سفیر ہوں. میں نے اس کو خدا سے انٹروڈیوس کرانا ہے. خدا اس کی فطرت میں ہے، لا شعور میں، اس کے شعور میں نہیں ہے. اس کے شعور میں خدا کو میں نے لانا ہے. تو میں اس کے آگے خدا کی سفیر تھی. اگر میں نے اس کو اپنے مقابلے میں کھڑا کر لیا تو نہ صرف یہ کہ میں نے اس کو اپنے سے دور کر لیا، بلکہ میں نے اس کو اس کے خالق سے دور کر دیا. آپ دیکھیں کتنے بڑے مضمرات ہیں اس بات کے. جب ہم بچے کے آگے ٹکراؤ کی پالیسی رکھ کے اور اس کے ساتھ ہم مقابلے میں آ جاتے ہیں اور اس کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم ماں باپ ہیں تو ہمارا تحکم ہے. ہم اس کے آگے، ہم نے اس کو خدا سے متعارف کروانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ میرے قریب ہو، تاکہ جس کے قریب میں اسے کرنا چاہتی ہوں میں اس کو آرام سے کر سکوں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر بچے کی جو جسمانی سٹیج ہے اور جو اس کی ذہنی جو اس کی کیفیت ہے، ان دونوں کے آپس کے تعلق کو سمجھیں. مثلاً جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جلدی ڈر جاتے ہیں. تو اس بات کا فائدہ اٹھا کے اپنی پیرنٹنگ کو آسان نہ بنائیں کہ ڈرا ڈرا کے آپ اپنے کام نکالے جائیں. بچہ چھوٹا ہے، دب جاتا ہے، تو ہم آسان طریقہ سمجھ لیں اس کو دبا دبا کے اس سے سارا کچھ کرا لیتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ بات تو مان لیں گے لیکن وہ آپ سے ڈر جائیں گے، اور جس سے ڈر جاتا ہے نا انسان، اس کے سامنے پھر وہ کبھی کھل کے اپنا آپ کھولتا نہیں ہے. تو آخر میں قصور کس کا ہے؟ آخر میں نقصان کس کا ہے؟ میرا بھی نقصان ہے اور میرے بچے کا بھی نقصان ہے، اور میرے اس فریضے کا بھی نقصان ہے. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں تو خدا کی سفیر تھی اس کے آگے. جب میں نے اپنے ساتھ اس کو دور کر لیا تو اب اس کو خدا چاہے تو کچھ بھی معجزے کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے تو میں نے ناکامی کر دی نا. اپنی طرف سے تو میں نے اس کو خدا سے دور کر دیا، اس کے چانسز ختم کر دیے. اب خدا ہی ہے جو اس کو ہدایت دے. تو یہ وہ بچپن ہے جس میں میں نے اس کے اندر
دینی تصورات ڈالنے تھے، خدا کا تصور دینا تھا، اس کے ساتھ کا تصور دینا تھا، اس سے دعا مانگنے کی رغبت بچے کے اندر ڈالنی تھی، اس کو چھوٹی عام فہم احادیث سنانی تھیں، اس کو نبیوں کے قصے سنانے تھے. یہ سب نرمی اور محبت اور ساتھ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، سختی سے اور اپنے آپ سے ڈرا کے نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد چھوٹے بچے کے ساتھ ایک بڑا چیلنج ہے ٹیکنالوجی کا. یہ جو آج کے بچے ہیں 2000 کے بعد سے، جو ملینیل جس جنریشن کو کہا جاتا ہے، ملینیلز جو ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈیجیٹل نیٹیوز. نیٹو ہوتا ہے کسی جگہ کا، صدیوں سے جہاں پہ وہ ایک نسل رہ رہی ہوتی ہے اس کو وہاں کی نیٹو نسل کہتے ہیں نا. تو جس کی جو یعنی آنکھ کھولتے ہی جنہوں نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے. تو یہ بچے جو ہیں یہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں، انہوں نے آنکھ کھولتے ہی یہ ساری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی دیکھی ہے. اسی لیے پاس سے گزر جائے نا تو یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. اور ہم جو اتنا پڑھ لکھ کے اور اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم سے وہ 4 بٹن آپریٹ نہیں ہوتے. تو یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فتنہ ہے، یہ ان کی بڑی اسٹرینگتھ بھی ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک سے استعمال کریں، اپنی آسانی نہ ڈھونڈیں کہ بس بچے کو اس چیز کے آگے بٹھا دیا اور خود آپ نے اپنا یہ بھی کام نپٹا لیا اور وہ بھی کر لیا. نہیں، اپنی آسانی کے لیے نہیں، اس بچے کے فائدے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو یہ اس کی بہت بڑی اسٹرینگتھ بن سکتی ہے. اس کے بعد چھوٹے بچوں کے بعد جب ذرا سی ایج بڑی ہوتی ہے تو ٹین ایج آ جاتی ہے. ٹین ایج کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں جسم کے اندر، بچے بہت اسٹرینج بیہیو کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنے آپ ان کی ایک آئیڈینٹی بن رہی ہوتی ہے. اب وہ دے آر نو مور اسمال کڈس، اسمال چلڈرن. اب وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری آئیڈینٹی کیا ہے. اسی لیے اس عمر میں آپ دیکھیں کہ بچے ڈریس اپ پہ، ہیئر ڈو پہ، جوتوں پہ، بات چیت پہ بہت دھیان دینے لگتے ہیں، شیشہ بہت دیکھنے لگتے ہیں، دوستوں میں بہت جانے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ماں باپ کے ساتھ ان کی میک اور بریک سٹیج ہوتی ہے. آپ چاہیں تو اس ایج میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے لیے اپنے ساتھ ساری عمر کے لیے باندھ لیں. اگر آپ نے اس سٹیج میں اس کے ساتھ بلا وجہ کے کانفلکٹس لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا مول لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث مول لی، تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے گا. اس کو اتنا ہم ایموشنلی ڈیمیج کر دیں گے کہ وہ پھر اچھی بات کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا اور پھر ہم اپنے آپ سے اس کو محروم کر لیں گے. یہ جو سٹیج ہے اس میں پرسنل ہائیجین کے معاملات، بلوغت کے معاملات، اس میں بچوں کو بہت رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جھوٹی سی شرم کا ماحول ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کے ساتھ یہ والے مسائل ڈسکس ہی نہیں کرتے. اور خاص طور پہ اگر لڑکی ہے تو ہم لڑکیوں کو ہمارے ہاں زیادہ شرم و حیا سکھائی جاتی ہے، تو ہم لڑکیوں کو شرم و حیا سکھاتے سکھاتے ہم ان کو شرمندگی کی چیز ہی بنا دیتے ہیں ان کی نظروں میں کہ تمہارا لڑکی ہونا ہی بڑی بات ہے شاید. اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کل کو اس کے ساتھ کوئی برا بیہیویئر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میری باڈی، میری سیکشولیٹی جو ہے وہ اس بات کی ذمہ دار ہے، اور اس کا وہ سارا اعتماد اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت بچے کی ماں باپ کے ساتھ قربت جو ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ان کو اپنے سے دور نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو لیٹ ٹینز کے اور نوجوانی کے دور آتے ہیں، بچہ شعور میں آتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، فلسافیکل کویسچنز کے اوپر سوچتا ہے، تعلیم کی اس کی لیول بھی اس کا بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے اس کو بے شک ساری باتوں کے جواب اپنی طور پہ دیے ہوئے ہوں، مذہب کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، لائف سٹائل کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، ملنا ملانا ہر چیز، لیکن یہ وقت وہ آتا ہے جب وہ ری ڈسکور اپنے آپ کو کرتا ہے اور وہ آپ کے دیے ہوئے سارے جوابات کو ایک طرف رکھ کے نا نئے سرے سے سوچنا شروع کرتا ہے اور آپ کے دیے ہوئے جوابوں کو کویسچن کرتا ہے. تو اس دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دیے ہوئے سارے جواب رد کر دیں،
کہ میں ان باتوں کو مانتا ہی نہیں. جو فلسفی میرے ماں باپ نے دی تھی وہ بالکل آبسلیٹ, غلط, پرانی. اب تو دنیا اور انداز میں سوچتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری باتیں قبول کر لے, مان لے, اس کو, اس کی عقل کو, سینس کو یہ بات لگ جائے کہ میرے ماں باپ نے یہ بات ٹھیک کہی تھی مجھے. لیکن زیادہ امکان کیا ہوتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرتا ہے, کچھ چیزیں آپ کی رکھ لیتا ہے, کچھ چیزیں آپ کی رد کر دیتا ہے, اور اس کی اس طرح سے ایک انڈیویجولزم اس کا جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے, اس کی ایک اپنی پرسنالٹی بنتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سٹیج میں جب وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, ہماری ریجڈیٹی اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتی, کیونکہ ہماری اپنی تربیت کی گئی تھی شیمنگ کر کر کے, ہاں تم ایسے سوچتے ہو, ہاں تم ایسے سوچتے ہو. وہ پھر بات ہی نہیں کرتا, کہتا ہے اچھا ہر بات پہ ہاں آنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں فلاں سے بات کر لوں گا, فلاں سے کر لوں گا, فلاں کتاب پڑھ لوں گا. ماں باپ سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب اگین نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. حالانکہ بطور ماں باپ ہم سب سے زیادہ کانشیس تھے اس بات کے کہ ہمارا بچہ دنیا میں کوئی نقصان نہ اٹھائے, اس کو کسی ناکامی کا, کسی تکلیف کا, کسی پین سے نہ گزرنا پڑے اس کو. لیکن اب ہم نے اپنے ہی ریجڈیٹی کی وجہ سے ہم نے اس کو اتنا دور کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے, سوچ کے کن جنگلوں میں بھٹک رہا ہے. یہاں پہ ہم اس کو پھر لے آتے ہیں اور ہم اس کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ خود سے سوچے, اس کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے. اس صورتحال کو میں وائنڈ اپ کروں گی اپنی بات کو. اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے 2-3 موٹے اصول ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے, یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو دین سکھائیں تو اس کو خالص دین کی اہمیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے اندر بنے بنائے تصورات, معاشرے کی باتیں, ہمارے خاندان میں تو یہی ہوتا ہے, ہم نے تو دین کو اسی طرح سے سمجھا ہے, اس بات کی انٹرپریٹیشن یہی ہے, یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. جب ہمارے دین کے تصورات اٹھ کے ہمارے بچے دینی کی بیس پہ ہمارے سامنے چیلنج کرتے ہیں تو ہمیں بہت سخت برا لگتا ہے. فلاں عالم کو میں تو ہمیشہ سن رہی ہوں, تم نے کیسے کہہ دیا کہ جی وہ ٹھیک نہیں بات کر رہے, او فلاں عالم جو ہے اس کو تو میں, فلاں دانشور جو ہے اس کو تو ہم گھاس ہی نہیں ڈالتے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں نا ہمارے گھروں میں, کیا خیال ہے آپ کا؟ جن کے بھی بڑے ہوتے ہوئے بچے ہیں ان کے گھروں میں یہ بحثیں ہوتی ہیں, اور ہم اسی پیرنٹل بیگیج سائیکل کی وجہ سے ہم ان کی شیمنگ کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے ماں باپ کے سامنے کسی چیز کو کویسچن کیا تھا تو ماں باپ نے تو ہماری بڑی شیمنگ کی تھی, ہم چپ ہو گئے تھے. ہم اسی سٹائل میں اس کی شیمنگ کرتے ہیں. وہ چپ نہیں ہوتا, وہ ہم سے ہمارے سامنے چپ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے ذہن کی الجھن وہی رہتی ہے, یہاں تک کہ وہ جو اس کا انٹلیکچول الجھن تھی وہ اس کے ایموشنل الجھن اور ایموشنل ڈیمیج میں بدل جاتی ہے. اور اب اس نے چونکہ دین کی اس بات کو جوڑ لیا اس ایموشنل ڈیمیج کے ساتھ, تو اب اس نے دونوں کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. تو اب ہم نے کیا نقصان کیا اپنا؟ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے دین سے دور کر دیا, کیونکہ اس کو ہم نے اس کے ایموشنل ڈیمیج کے ساتھ جوڑ دیا. اب نہ وہ اس ایموشنل ڈیمیج کو یاد کرنا چاہتا ہے, نہ وہ ہمارے دین کے تصور کو یاد کرنا چاہتا ہے. اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ جب اس نے وہ سوال اٹھایا تھا تو ہم انٹلیکچولی اس کے ساتھ انگیج ہوتے, اسے کہتے کہ بیٹا ماں تو تیری اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, تو چلو آؤ تمہارے اس سوال کا جواب ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں, آؤ فلاں سے پوچھتے ہیں, آؤ فلاں ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں, آؤ فلاں کتاب سے ڈھونڈتے ہیں, کسی اور سے پوچھتے ہیں, لیٹ سی کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. تمہارے ذہن میں یہ جو الجھن آ رہی ہے, آؤ ہم اس کو مل کے حل کریں. کیا یہ بہتر سولوشن نہیں ہوتا؟ اس کی بجائے ہم نے اس کی شیمنگ کی اور اس کو اپنے سے بھی دور کیا اور دین سے بھی دور کیا. پھر مخلوط تعلیم کے چیلنجز ہیں. بچے ہمارے ہاں بہت ایک دم سے یہ کلچر آیا ہے کہ پرائیویٹ کالجز آئے ہیں, اور یہ جو ہمارے جو انڈر گریڈ کے جو سال ہیں جن میں اس سے پہلے کو ایجوکیشن نہیں تھی, بچے اس سے پہلے الگ الگ پڑھتے ہیں, ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, مخالف جنس کے ساتھ ملتے ہیں, 100 قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے ہمارے بچوں کو. اور اس کے نتیجے میں پھر کئی دفعہ وہ ٹاکسک ریلیشنز میں انٹر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ گھر میں بات نہیں کر سکتے, وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہتے ہیں. ہماری بیٹی, ہمارا بیٹا
جس غلط ریلیشن شپ میں انٹر ہو گیا ہے وہ اس میں ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا, ملائن ہوتا رہے گا, ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو یہ گا کہ ماں نے تو سب سے پہلے جوتی اٹھا لینی ہے, تو ماں کو بتاؤں کیسے میں یہ بات. اب آپ بتائیں ہم نے کس کا نقصان کیا, اپنا بھی کیا اور اپنے بچے کا بھی کیا. تو یہ جو مخلوط تعلیم کے چیلنجز ہیں, گھر کے ماحول اور باہر کے ماحول میں اتنی شدت کا فرق ہوتا ہے کہ بچہ بری طرح سے پس رہا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان. اس کا حل ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا. فکری انتشار کا بچے شکار ہو جاتے ہیں, عصری اور اجتہادی مسائل میں ہم ان کو اپنی رائے رکھنے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ اے سے لے کے زیڈ تک جس طرح سے میں نے سمجھا ہے دین کو, تم نے اگر اس سے بیچ میں سے ایف اور ای کو ہلا دیا تو تم گمراہ ہو گئے. یہ والی سوچ جو ہے یہ ہمارے بچے کو وہی بات کہ ہم سے بھی دور کرے گی اور دین سے بھی دور کرے گی. تو یہ فکری انتشار کا جو وقت ہوتا ہے بچے کا, اس کو صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اس کو سہارے. وہ ایک انٹلیکچوئل ٹرموئل سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت کیسز میں یہ وقتی ہوتا ہے. اگر ہم نے گھر میں اس کے کانسیپٹس, عقیدے اس کے ٹھیک بنائے ہیں تو یہ والی جو شدت کی جو الجھن اس کے اندر آتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے, اور وقت گزر جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس گزرتے وقت میں ہم نے اس بیچارے کا کیا ڈیمیج کر دیا کہ وہ اب ہمارے ساتھ دوبارہ بات ہی نہیں کرے گا. تو بطور والدین اپنے خوف پہ قابو پائیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی ناکامی کا شکار, ہم ایک حد تک اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, ہم ساری عمر اس کا ریموٹ کنٹرول نہیں چلا سکتے. اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے. یہ ہے کامیاب تربیت. یہ کامیاب تربیت نہیں ہے کہ میں جب تک سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑی نہیں رہوں گی میرا بچہ تو نماز ہی نہیں پڑھے گا اور میں کتنی اچھی ماں ہوں کہ مجھے کتنی فکر ہے. نہیں, اصل اچھی ماں آپ تب ہیں کہ جب آپ نے اس کو اللہ سے اتنا جوڑ دیا ہے کہ وہ 7 سمندر بھی پار بیٹھا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے. یہ ہے اصل بات کہ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اپنے خالق کو پہچاننے والا ہو. میں سائیڈ پہ ہو جاؤں, میں نے اپنا کام کر دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ساری عمر اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے, اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ وہ خود زندگی کے سمندر میں تیرنا سیکھے, اور ہم بدنامیوں سے ڈرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میرا بچہ ادھر ادھر ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ وہ ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بچے پہ بات اس وقت کرتے ہیں جب اندر کا حسد اور بغض نکالنا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کدھر پہنچ گیا, میرا تو یہیں بیٹھا ہوا ہے, چلو کوئی بات کریں کہ ہوئے 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 تم نے تو جا کے اس نے کالج میں دیکھا تھا اس کی کیا حرکتیں تھیں. تو یہ ہوتے ہیں لوگ, یہ ہوتا ہے محلہ برادری, ایون رشتہ دار. لوگوں کی خاطر جو ہے اپنے اور اپنے بچے کے درمیان نہ بگاڑیں. یہ دور بہت فتنوں کا دور ہے, اور اس میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے جو میں بول رہی ہوں واحد بات میں آپ کو کیا کہوں گی, تو میں آپ کو کہوں گی کہ کبھی اپنے بچے سے کنیکشن لوز نہ کریں. کبھی کوئی بڑی سے بڑی بات وہ منہ سے نکال دے تو اس پہ ریئیکٹ نہ کریں, یہ تم نے کیوں کہا, تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی, کبھی بھی نہ کہیں. دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے ماں اور بچے, ماں باپ اور بچے کا آپس کا قریبی تعلق برقرار رکھنا ہے, اس کو پیدا کرنا اور برقرار رکھنا. انشاءاللہ اگر وہ برقرار ہے تو وہ کہیں نہیں جاتا. وہ اس دنیا میں جب تک اس کی سانسیں اور ہماری سانسیں باقی ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ. دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت. یہ جو دے مسلسل یہ